بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وَإِذْ طَائِفَتَانِ اور اگر دو گروہ من المؤمنین مؤمنوں کے اقتتلوا آپس میں لڑ جھگڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو. وَإِذْ طَائِفَتَانِ اور اگر دو گروہ من المؤمنین مؤمنوں کے اقتتلوا آپس میں لڑ جھگڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو. صحیح البخاری کی روایت ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں اور اس سے بات کریں تو یہ بہتر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. دور ایک مقام پر وہ موجود تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اس قدر گستاخانہ بات کی. کہتا ہے اپنے گدھے کو مجھ سے دور کر لو، اس کی بدبو نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے. والعیاذ باللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ بات سن کر ابن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا والعیاذ باللہ، اس کے ساتھیوں کو غصہ آیا. انہوں نے استغفاری شروع کی.
تو اس موقع پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مؤمنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، فَإِن پس اگر بغت زیادتی کرے، إِحْدَاهُمَا ایک دونوں میں سے، عَلَى الْأُخْرَى دوسرے پر، دو گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا تو لڑو، الَّتِي اس کے ساتھ جو تبغی زیادتی کرتا ہے، حَتَّى یہاں تک کہ تفیء لوٹ آئے ہو الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنا اختلاف دور کرنے پر آمادہ نہ ہو بلکہ بغاوت کی روش اختیار کرے، تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بغاوت کرنے والے گروہ سے لڑائی کریں تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کروا دو تم ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ باغی گروہ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ وَأَقْسِطُوا اور تم انصاف کرو، وَأَقْسِطُوا اور تم انصاف کرو، ان بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی یحب المقسطین محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہر معاملے میں انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بنو عوف ایک قبیلہ تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ ان کے درمیان کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، کچھ اختلاف ہوا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مصلی پر کسی اور صحابی کو کھڑا کیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی، تم نماز پڑھا دو، اور اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر اس قبیلے کی جانب روانہ ہوئے۔ پہلے ان کے درمیان صلح کروائی، اس کے بعد نماز عصر ادا کی۔ اسی طرح ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کے گھر کے باہر آوازیں سنائی دی اور آوازیں بلند ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک ہی کہہ رہا تھا میں نے جو تجھے قرضہ دیا ہے وہ مجھے فوراً لوٹا دے، اللہ کی قسم میں تجھے بالکل مہلت نہیں دوں گا۔ یا پھر اس قسم کی بات کر رہا تھا کہ دوسرے کو پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم میں تجھے قرضہ بالکل نہیں دوں گا۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا؟ وہ انتہائی شرمندہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی مجھ سے جو چاہتا ہے میں اس کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو معاشرے کے بڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے جب ان کے علم میں آئے کہ چھوٹے آپس میں لڑ رہے ہیں یا معاشرے میں کسی اور کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو وہ ان کے درمیان صلح کروا دے اور صلح قرآن اور حدیث کے مطابق کروائے۔
اور قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف کہہ دیا ان الشیطان یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے. اور ایک روایت کے الفاظ ہے ان الشیطان یئس ان یعبدہ المصلون، کہ نمازی اس کی عبادت کریں، شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے. ولکن بالتحریش بینہم، لیکن ایک بات سے شیطان کو کوئی مایوسی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نمازیوں کے درمیان اور جزیرہ عرب کے مسلمانوں اور مؤمنین کے درمیان اختلافات اور رنجشیں پیدا کرے گا، اور اس میں وہ حد درجہ کامیابی حاصل کر چکا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دینی تربیت کرتے ہوئے اور اخلاقی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مؤمنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. دیکھیں لڑائی جھگڑے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اختلاف اگر ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہوتی ہے اختلاف کی. اختلاف کے اسباب دور کر دیے جائیں تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. اختلاف کے اسباب باقی رکھنا پھر کہنا صلح کر لو، یہ ناممکن سی بات ہے. پہلے ان اسباب کو دور کیا جائے جن کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. اور جو شخص ضد پر ہٹ دھرتی پر عناد پر اترا ہوا ہے اسے سمجھایا جائے، اس کے خلاف لڑا جائے، اس کے خلاف طاقت استعمال کی جائے، کیونکہ وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. تو جو اختلاف کے اسباب ہے وہ دور کر دیے جائے، اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو تم ان دونوں کے درمیان عدل حق کے ساتھ صلح کرا دو. وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.